قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام. ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل. ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو. وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں. تیسری چیز کی طرف آئیے
روحانی ترقی، روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا بندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ۔ اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے
ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔
اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی، کوئی رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا، تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہیں اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں، جس میں مکالمہ ہوگا، جس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے نفس یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں، وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے
یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے۔ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا ہے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی ہے۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے، یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا، کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہوتا ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے۔ ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی،
لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہو، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس میں نے بارہا دیا ہے، چونکہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی ہے اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹو کو معین، نیکی اس اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجئے، کاروبار کی شکل بھی کیجئے، لیکن نیکی کا نبادہ اوڑھ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ۔ 2 ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر بھی ہے، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی ان پر، اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن ہو گئی۔ تو توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماڈل ہے۔ لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت کے دور۔ اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی دیکھی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے۔ کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، جس نے کہ جھوٹ موٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی طرف منسوب کر دی۔ تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد تھی۔ اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے۔ یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوج محترمہ۔ تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر کی۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں، اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو، ہو سکتا ہے امکان۔ جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اب یہ متن ہے آگے جو حدیث کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں۔ عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھے کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں، اس کے لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل۔ تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال۔ چنانچہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا۔ مراد یہاں پر ہے نیک اعمال۔ اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ میری نیت تو نیک ہے، یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ عمل کا ظاہر کچھ بھی ہوگا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا۔ عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، محلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، انہیں ووٹ چاہیے۔ تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سیلف سینسر پیدا نہ ہوتا، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، جو کچھ اس نے نیت کی ہوگی وہی ملے گا، وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے سامنے۔ دنیا میں آپ کا معاملہ ہوتا ہے، نیکی کا کام ہے، اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے، اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی۔ سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنے انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ موٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں کہ نیکی کا کام ہے، بڑا کا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہو۔ اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب،
تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں. ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کہو اور مدینے پہنچو، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑو. حکم. اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو اور آؤ مدینے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے ساتھ. اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جدوجہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر کے ساتھ. لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے. اگر قوت منتشر ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ ہجرت فرض تھی. اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھی، وہ والنٹری تھی، اختیاری تھی. حبشہ کی طرف اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ میں جا کر پناہ گزین ہو جاؤ. وہ پناہ گزینی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو نیک ہے، اچھا ہے، عادل ہے، منصف ہے. لہذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی، وہ اختیاری تھی. یہ ہجرت فرض تھی اس لیے کہ یہ تو حضور کی انقلابی جد و جہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی. اب ہجرت کا ظاہر کیا؟ کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں. لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ اللہ جانتا. اب اس کی 2 مثالیں تھیں. پہلے تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر یہی ہے تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی، انہیں اجر و ثواب پورا ملے گا. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے، تاکہ دنیا حاصل کر لے، او امرأۃ ینکحھا، یا ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوگی. وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار نہیں. اب اس کو سادہ سے مثال سے میں سمجھا دوں کہ مثلاً مکے میں کوئی مسلمان کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالیٰ. اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان، تو کفار تو ان سے کام کراتے نہیں ہوں گے، تو اہل ایمان ہی کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی موقع جو ہے معاش کا پیدا ہوتا تھا. اب اگر وہ لوگ چلے گئے، اب یہ کیا کریں؟ اب اس وجہ سے کہ میرے جو گاہک تھے وہ تو چلے گئے، یہ فرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں. تو یہ باریک بات ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. کوئی شخص جو ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اللہ کے علم میں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا، حضور ہمیں بتا رہے. ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے پہنچ گئے، تو اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت کے کھاتے میں آئے گی. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے مہاجر ام قیس، ان کو کہا جاتا تھا، ام قیس کے مہاجر، مشہور ہو گیا ہوگا. یہ 2 مثالیں دے دی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ان کی ہجرت بظاہر تو عمل وہی ہے جو ایک مومن صادق نے کیا ہے کہ وہ مکے سے اپنی بود و باش اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آگے حاضر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹیو کیا تھا، ساری بات
کا دار و مدار اللہ کے ہاں دار و مدار اس پر. دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں. کسی کی نیت پر شک کرنا، حملہ کرنا جائز نہیں. ہمیں کیا معلوم؟ یہ دلوں کا حال ہے، اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ. وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل صحیح ہے، نیک ہے، اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا، وہ جو قوت محرکہ تھی، وہ بھی صحیح ہے. وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فعل ہے، بہت بڑا نیکی کا فعل ہے. یہ تو ارکان اسلام میں سے رکن اعظم ہے، الصلاۃ میں عماد الدین. لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اپنی دینداری کا اور اپنی تقوی کا روب گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر، تو پھر یہ شرک ہے. ومن صام یرائی فقط اشرک. اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک. اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھاوے کے لیے ریاکاری میں، نے شرک کیا. اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ، گھنامنا گناہ اور کوئی نہیں. 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف. ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی. شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے. یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے، بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرک جلی. ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا اندر دل میں. کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ لمبا سجدہ کر دیجیے. اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، سمپل میتھمیٹکس ہے. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے، تو یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے، پہلے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے؟ تو لوگوں کے لیے، ریاکاری کے تحت. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. عین جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت علی سے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران، وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. میں نے تو اور توہین کی تھی، ان کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ پوچھا اس نے. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کرتا، لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل. تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے
یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی اس کی برکت۔ اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر، یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے بڑے حسین تمثیلوں کے پیرائے میں۔ سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی اس میں 3 تمثیلیں دی گئی۔ پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور۔ پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی، اس کے اعمال کیسے ہو۔ ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی مثال ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے اس کا، اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد موت ہو جائے گا، اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے۔ اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہے، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، مراج، سراب۔ اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہو، جب ایگزاسٹ ہو گیا، بھاگ نہیں سکتا تو کھسکتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی نہیں، یہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی لہذا زیرو ہے، یہاں تک ہونا ہے۔ تو سراب کے مانند نیکیاں، سراب کے مانند انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص نیت، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی بدل نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی نہیں، خالص دست پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور پر نور، وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے پورے ایمان سے اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحہ، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں، تو سراب کے مانند ہوگی اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، وہ امید میں آگے بڑھے گا کہ اس تک پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں۔
اچھا، دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18. مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان کیا، اعمالہم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کرماد کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اشتد بہ الریح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راکھ کو بکھیر دے، کوئی وجود نہیں ہے اس کو. فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال میں، نیکیاں کمائی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موٹو سے خالی تھی. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اب اس میں آخری جو تمثیل ہے یہ سورہ فرقان میں آئی. یہ تو ایک عجیب ورلڈ پکچر جسے کہنا چاہیے، الفاظ میں ایک چیز کا کی تصویر بنا دینا. اور نقشہ کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. انہی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی. تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں، اب ان کی نبوت مان لیں. ظاہر بات ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے نا، بنو ہاشم میں سے. اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ گوارا نہیں. تو ان کے ہاں نیکی جو ہے وہ باہمی مسابقت میں بھی، دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے، ان کی نیکی کے. تو یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عمل کا لفظ جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ تنکیر جو ہے نکرہ، تنکیر تفخیم کے لیے، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف. اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے جیسے فٹ بال کھیلنے والا، بلا تشبیہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، ہٹ لگاتا ہے، کک کرتا ہے بال کو، اسی طریقے سے قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف. اور وہ عمل بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں بڑی نیکیاں، فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اسے کر دیں گے گرد و غبار پھیلا ہوا، جیسے وہ راکھ منتشر ہو گئی یہ گرد و غبار منتشر. یہ تین تمثیلیں جو ہیں قرآن مجید میں اس ریاکارانہ نیکی کی، اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور تبیین وہ حضور کی حدیث ہے. اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله.
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہندو پن کے کام کرتا، اسے پن کہتے تھے، ثواب کا کام۔ اب ایک شخص تھا گنگا رام، اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا، ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا، یا یہ کہ یورپینز ہیں، امریکنز ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، بڑے بڑے کام، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑتا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی اور موٹو ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی شہرت کا حصول ہے، کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا، رسول کو نہیں مانتا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اعمال قبول ہو جائے، کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حدود تک پہنچا تھا، یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے، صرف بادشاہوں کو لکھے تھے، عوام تک تو نہیں گئے تھے، یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا، اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کی برکات کو دیکھا، لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ لوگ جو ہے مستثنا ہوں گے، ان کا علیحدہ معاملہ، ان سے توحید پر معاملہ۔ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا، فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا، معلوم کرے گا۔ تو حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، تلاشی ہے، تو وہ لازماً اللہ اسے پہنچا دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جد و جہد کی۔ مجھے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے۔ فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کدے کا ہے، پجاری یا جو بھی کہے ذمہ دار تھا۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں، ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی، ایک اللہ کو مانوں گا میں تو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ میرے نگاہوں کے سامنے سے، ورنہ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں رجم کر دوں، سنسار کر دوں۔ ایسے ہی باپ نے انہیں بھی نکال دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، ار میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک شہر تھا، ہجرت کر کے گئے شام۔ ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل جو ہے عراق، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر لی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا، حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں۔ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت اور رسالت جاری ہے، عیسائی ہو گئے۔ اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کر
کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس رہے، وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت و تعلیم رہے، اس کا بھی وقت آ گیا، وہی بات دہرائی۔ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے تک، آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو سائمن کے پیروکار تھے، شمعون کے، وہ موحدین تھے۔ آج کی عیسائیت پالزم ہے، سینٹ پال کے یہ سب جو ہے پیروکار ہیں، جس نے تسنید ایجاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسوی کو ساقط کیا۔ اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی راہب نے، دوہرا راہب، جب ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے ہیں، اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طالب سے اس کی حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں قتل کر دیں۔ تو عیسائیوں میں تھے ایسے حق پرست اور حق کا علم رکھنے والے لوگ، تو اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ، میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین۔ حضرت سلمان نے رخت سفر باندھا اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا مدینے کی طرف اس میں شریک ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، جو کچھ تھا لوٹ لیا، ان کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ خریدا ایک مدینے کے یہودی نے، مدینے پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں طلب صادق۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی بیڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے۔ سن رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن جائے کیسے؟ اب یہ کہ حضور خود تشریف لے آئے ہجرت فرما کر۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس گیا، حضور پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ کھجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، آپ کے لیے لایا۔ میں صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے، تقسیم ہے۔ اور یہ بات بتائی تھی اسی راہب نے کہ یہ ان کی جو نشانی ہوگی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے پھر کچھ کھجوریں لی، پھر پہنچے، کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے آپ، ہدیہ ایمان لے۔ اب دیکھیے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب صادق ہے تو کیا کیا مشقتیں جھیلے۔ لہذا اگر کوئی شخص جس تک اس محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہو اور پھر وہ ایمان نہ لائے، تو یا تو وہ کسی عصبیت جاہلی کے اندر مبتلا ہے، اپنے ذوم میں مبتلا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کے اندر طلب صادق اور طلب حق جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال آج کی اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے تمام اعمال ان میں خلوص اور اخلاص، ان کی روح جو ہو وہ خلوص اور اخلاص ہو، اس میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو اور صرف آخرت کی جزا اور فلاح۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔